یہ کہانی کراچی کے پوش علاقے میں رہنے والے کچھ لوگوں کے لائف سٹائل کا ایک رخ ہے، جہاں اول تو کچھ سامنے نہیں آتا اور اگر کبھی آ جائے تو پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ برائی کی بنیاد پر بننے والے تعلقات کا انجام اکثر بھیانک ہی نکلتا ہے اور اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ کہانی نشے، طاقت اور غرور کی ہے، جو ایک چھلے ہوئے کیلے کی تصویر سے ایک خطرناک موڑ لیتی ہے اور ایک نوجوان مصطفیٰ عامر کے دردناک قتل تک جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ تین دوستوں مصطفیٰ، ارمغان اور شراز کی دوستی کا سفر جانی دشمن پر کیسے ہوا۔ سینئر کرائم رپورٹر شامر خان نے بتایا کہ 6 جنوری کو مصطفیٰ اپنے گھر سے دوست ارمغان کے گھر جانے کے لیے نکلا، لیکن وہاں جانے کے بعد لاپتہ ہو گیا۔ تلاش میں ناکام ہو جانے کے بعد گھر والوں نے 7 جنوری کو مصطفیٰ کے اغوا کا مقدمہ تھانہ درخشاں میں درج کروا دیا۔ پولیس نے مصطفیٰ کی تلاش تو شروع کر دی، وہ اس سے قبل ANF کے ہاتھوں منشیات سپلائی کے مقدمے میں پکڑا جا چکا تھا۔ لہٰذا اسی بنیاد پر پولیس کو شک تھا کہ مصطفیٰ کا کسی منشیات والے کے ساتھ جھگڑا ہوا ہوگا اور وہ اسی چکر میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ شامر خان کے مطابق پولیس کی تحقیقات چل ہی رہی تھی کہ اچانک مصطفیٰ کی والدہ کو ایک کال آئی، جس میں بتایا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے سے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے، جس کے لیے آپ کو 1 کروڑ روپے دینے پڑیں گے۔ اس کال کے بعد مصطفیٰ کی والدہ نے پولیس کو اطلاع دے دی اور کیس AVCC منتقل ہو گیا، کیونکہ اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ یہ اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہے۔ تحقیق کا دائرہ بڑھانے کے لیے مصطفیٰ کا 4 دوستوں کو تحقیقات میں شامل کیا گیا، جن میں ایک ارمغان بھی تھا۔ 8 فروری کو AVCC کی ٹیم ارمغان کے گھر پہنچی تو اس نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک افسر سمیت 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ تاہم پولیس نے بڑی مشکل سے ارمغان کو حراست میں لیا۔ ارمغان نے پولیس کے سامنے کچھ نہیں اگلا۔ جب مصطفیٰ کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا وہ تو میرا دوست تھا، اس کے ساتھ میں ایسا کیوں کروں گا۔ AVCC سے جب بات نہ بن پائی تو پھر باری آئی انٹیلیجنس بیورو کی، جس نے کام شروع کیا تو ارمغان کے دوست شراز کا لنک مل گیا، جسے کراچی ایئرپورٹ کے نزدیک واقع فلک ناز پلازا سے حراست میں لیا گیا۔ شراز کا تعلق غریب گھرانے سے ہے اور وہ ارمغان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسے نشہ اور پیسہ ارمغان سے ملتا ہے۔ شراز دباؤ برداشت نہ کر سکا، اس نے ساری کہانی کھول کر بیان کر دی۔ اس نے بتا دیا کہ ارمغان کے گھر مصطفیٰ آیا تھا، جس نے مبینہ طور پر ایک تھیلی میں منشیات ارمغان کو دی، اور اس کے بعد ارمغان اشتعال میں آیا اور ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد ارمغان نے لوہے کی سلاخ سے مصطفیٰ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ماشا اور انجلین 2 لڑکیاں تھیں جن کی وجہ سے مصطفیٰ اور ارمغان کے مابین مسائل چل رہے تھے۔ یہ دونوں لڑکیاں ارمغان کے کال سینٹر میں کام کرتی تھیں، جو ستمبر 2024 میں بند ہو چکا تھا۔ ارمغان نے مصطفیٰ کو شدید زخمی کرنے کے بعد اس کے منہ پر ٹیپ لگایا اور اس دوران ارمغان نے مبینہ طور پر مصطفیٰ کے جسم کا نازک حصہ بھی کاٹ دیا، جس کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائی گئیں، جو ارمغان کے موبائل کا ڈیٹا ملنے کے بعد سامنے آ جائیں گی۔ اس کے بعد مصطفیٰ نیم بے ہوشی کی حالت میں گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر ہب بلوچستان کے علاقے دورجی لے جایا گیا، جہاں شراز کے مطابق ارمغان نے پیٹرول چھڑک کر مصطفیٰ کو آگ لگا دی۔ اس بیان کے بعد پولیس کو ارمغان کے گھر سے خون کے 2 نمونے ملے، جن میں سے ایک کا سیمپل مصطفیٰ کی والدہ جبکہ دوسرا انجلین نامی لڑکی کے خون سے میچ ہوا۔ انجلین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسے ارمغان نے 6 جنوری کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اس کا جنسی استحصال بھی کیا تھا، جس کے بعد وہ اسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ انجلین اور اس کے والد پر ارمغان نے دباؤ ڈالا تھا کہ بول دنیا کا حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد انجلین کو آن لائن ٹیکسی والے لے کر آئے، لہٰذا انجلین کے والد نے اسپتال میں وہی بیان دیا اور بعد میں بیٹی کو لے کر وہ وہاں سے چلے گئے، جس کے بعد سے دونوں لاپتہ ہیں۔ شامر خان نے ماشا نامی لڑکی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مصطفیٰ اور ارمغان دونوں کی دوست تھی اور دونوں کے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے۔ جہاں تک انجلین کی بات ہے تو وہ مصطفیٰ کے سامنے ارمغان کے عضو خاص کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ ارمغان کے کال سینٹر میں لڑکیاں کام کرتی تھیں، جن پر کام کے ساتھ ساتھ ارمغان کا دباؤ ہوتا تھا۔ میں سے کچھ لڑکیوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا۔ ارمغان کے پاس پیسہ بھی تھا اور منشیات بھی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ جب مصطفیٰ ANF کے ہاتھوں پکڑا گیا تو اس کی گرفتاری میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فون سم استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ ایک ڈیوائس کی مدد سے ورچوئل نمبر کا استعمال کرتا تھا، جبکہ اس کی والدہ نے اس کی گاڑی میں ایک موبائل چھپایا ہوا تھا جس میں سم لگی ہوئی تھی، اور تلاشی کے دوران وہ موبائل فون بھی ارمغان کے گھر سے برآمد ہوا تھا، جس کو پولیس کی تحقیق میں بہت بڑی پیش رفت قرار دینا غلط نہ ہوگا۔ ارمغان سے تفتیش اس لیے نہیں ہو پائی کیونکہ پہلے ہی پیشی پر عدالت نے پولیس ریمانڈ میں دینے کے بجائے اس کی جیل کسٹڈی کر دی۔ تاہم بعد میں جب پولیس کی کسٹڈی مل گئی تو ارمغان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور شراز کے بیان کے مطابق اس نے ساری باتیں مان لیں۔ جہاں تک ارمغان کے لیپ ٹاپس کی بات ہے تو وہ عرصہ دراز سے بند تھے اور یہ اپنا ڈیجیٹل مائننگ کا سیٹ اپ ہنزا منتقل کرنے والا تھا، جہاں تمام کام مکمل ہو چکا تھا۔
ارمغان ہر ماہ 3 چکر ہنزہ لگاتا تھا. لیپ ٹاپ سے ڈیٹا نکالنے کے لیے سائبر کرائم کی مدد لی جا رہی تھی. ارمغان کے گھر میں 32 CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور گھر کے ہر کمرے کی مانیٹرنگ کی جاتی تھی. لیکن ان کے DVR ارمغان نے سب سے پہلے توڑے، جبکہ گھر کے باہر کے کیمروں کا DVR ٹھیک ہے جو اس وقت پولیس کے پاس ہے. ارمغان سے 2 موبائل فون ملے ہیں، جن میں ایک آئی فون جبکہ دوسرا اینڈرائڈ ہے. اینڈرائڈ فون کا ڈیٹا ارمغان اڑا چکا ہے، لیکن پولیس کوشش کر رہی ہے کہ ڈیٹا بازیاب کرا لیا جائے، لیکن آئی فون کا ڈیٹا نہیں نکل پا رہا. ارمغان کے گھر سے 2 تجوریاں ملی ہیں جن کو ڈیجیٹل لاک لگے ہوئے ہیں، جن کا لاک کوڈ ابھی تک ارمغان نے نہیں بتایا، جس کی وجہ سے وہ کھل نہیں سکے. ارمغان نے ثاقب ولد سلمان کے نام سے ایک جعلی شناختی کارڈ بھی بنایا ہوا تھا جس پر تصویر تو ارمغان کی تھی، لیکن باقی معلومات جعلی ہیں. یہ شناختی کارڈ ایک بار گرفتار ہونے کے بعد بنایا گیا تھا. سینئر کورٹ رپورٹر فاروق سمیع کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ عامر کیس دیگر مقدمات سے خاصا مختلف ہے. ارمغان کو جب پہلی بار عدالت کے روبرو پیش کیا گیا تو ان کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ پولیس نے ان پر تشدد کیا ہے، اور اس نے عدالت کو بتایا کہ اسے کمر سے نیچے مارا گیا. جس کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت کے منتظم جج ذاکر حسین نے پولیس کی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ارمغان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی پولیس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ SHO کو ہدایت کی کہ ارمغان کے والد کا بیان لے کر تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درج کریں. تفتیشی افسر نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ ہمیں ارمغان کا ریمانڈ چاہیے کیونکہ ان کے گھر سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے جسے رکھنے کی شہریوں کی اجازت نہیں. فاروق سمیع کا کہنا تھا کہ جب پولیس کے خلاف مقدمے کی بات ہونے لگی تو پولیس اور سرکاری وکلاء کو تشویش لاحق ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کیس کو میڈیا پر بہت اہمیت ملنا شروع ہو گئی. ان کی کیس میں قائم مقام پراسیکیوٹر منتظر مہدی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پولیس کی جانب سے کچھ غلطیاں ہوئیں اور پراسیکیوشن نے ریمانڈ نہ ملنے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. فاروق سمیع کے مطابق جس وقت شراز کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ارمغان کے والد کامران قریشی انسداد دہشت گردی عدالت پہنچے، اور ان کے پاس ایک بیگ تھا، لیکن ان کی ذہنی حالت اس وقت کچھ درست دکھائی نہیں دے رہی تھی. ان کے پاس ایک بوتل میں سبز رنگ کا پانی تھا جس سے وہ مسلسل پیے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی سگریٹ بھی پی رہے تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ شراز کو جج کے روبرو پیش کیا گیا ہے تو باہر انہوں نے شور مچانا شروع کیا اور جج کے چیمبر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی، جہاں موجود پولیس اہلکار نے انہیں مسلسل روکنے کی کوشش کی تو ارمغان کے والد نے بنا ہاتھ لگائے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے پولیس اہلکار کو اشتعال دلایا جائے، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو قانونی باریکیوں کے حساب سے تول کر انجام دے رہے تھے. پولیس کے مطابق ارمغان کے والد بھی کرمنل ریکارڈ رکھتے تھے. فاروق سمیع نے کہا کہ اس کے بعد پروسیکیوشن کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر کارروائی شروع ہوئی، جس میں جسٹس ظفر احمد راجپوت کے ریمارکس تھے کہ یہ تو ریمانڈ ہو گیا تھا، پھر وائٹو لگا کر جیل کسٹڈی کیا گیا. سندھ ہائی کورٹ میں ارمغان نے یہ بیان دیا تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے اور مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. شراز کی جانب سے پولیس کو دیے گئے بیان کے مطابق وہ DHA کراچی میں پیدا ہوا ہے اور اس کے والد KSC میں افسر تھے. اس نے بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی کا کام شروع کیا اور چند روز سے فلک ناز اپارٹمنٹ میں رہائش اختیار کی. شراز کے مطابق وہ ارمغان کے پاس جایا کرتا تھا، اس کے پاس 3 شیر کے بچے بھی تھے اور وہ کال سینٹر چلاتا تھا جس میں 35 سے 30 افراد کام کرتے تھے. ارمغان کے خلاف متعدد مقدمات اس کے پاس لڑکیوں کا آنا جانا تھا اور جدید اسلحہ بھی تھا. ارمغان روز لڑائی جھگڑا کرتا تھا اور چرس کے نشے کا عادی تھا. شراز نے بتایا کہ وہ بھی 1.5 سال سے چرس پی رہا ہے. مصطفیٰ سے متعلق شراز نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وہ چرس کی سپلائی کرتا تھا اور ارمغان مصطفیٰ سے چرس لیتا تھا، اور میری بھی مصطفیٰ سے دوستی ہو گئی تھی. نئے سال کی رات ارمغان نے اپنے بنگلے پر پارٹی رکھی تھی، لیکن اس پارٹی میں مصطفیٰ نہیں تھا. 5 فروری کو مجھے ارمغان نے رات 10 بجے اپنے بنگلے میں بلایا. جب میں گیا تو وہاں انجلی کھڑی تھی جس کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا. ارمغان نے آن لائن کیب بک کرائی اور انجلی کو کہا کہ اس کو اسپتال لے جاؤ، اور ساتھ ہی اس سے سنائپر گن کی گولی دکھاتے ہوئے کہا کہ کسی کو کچھ بتایا تو ایک گولی بھیجی میں اتار دوں گا. شراز کے بیان کے مطابق ارمغان نے مار پیٹ کی وجہ یہ بتائی کہ نیو ایئر نائٹ پر انجلی نے ارمغان کے جسم کے نازک حصے پر کاٹا تھا اور اس کے دوسرے روز مصطفیٰ عامر نے ارمغان کو چھلے ہوئے کیلے کی تصویر بھیجی تھی، جس کی وجہ سے انجلی پر تشدد کیا گیا. شراز نے بتایا کہ 6 جنوری کو مصطفیٰ نے اس سے کال کی اور رات 9 بجے ارمغان کے بنگلے پر چرس کے ساتھ آ گیا، جس کے بعد اس نے ارمغان کو چرس دی اور 1.5 لاکھ روپے لینے کے بعد ہمارے ساتھ چرس پی رہا تھا کہ ارمغان نے اسے مارنا شروع کر دیا. شراز نے کہا مصطفیٰ کا انٹرنیشنل نمبر سے کال کرنے والا ارمغان تھا یا کوئی اور، اس کا علم نہیں، اور نہ ہی اس سے قبل کسی مقدمے میں ملوث تھا. یوں اس بیان کی قانونی کوئی حیثیت حاصل نہیں، اور نہ ہی ارمغان کا پولیس کے سامنے اعترافی بیان کی کوئی اہمیت رکھتا ہے، لیکن ان بیانات سے مقدمہ کھل کر سامنے ضرور آ گیا. آج جب کراچی میں جوڈیشل کمپلیکس میں قائم انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر کیس میں ملزم ارمغان اور شراز کی جسمانی ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع کی تو ارمغان کمرے عدالت میں گر گیا. ملزم کو بینچ پر بٹھایا اور پانی پلایا گیا. عدالت نے سوال کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر ملزم ارمغان کمرہ عدالت میں رونے لگا، جسے دیکھ کر اس کے والد بھی رونے لگے. ملزم ارمغان نے الزام لگایا کہ مجھے کھانے بھی نہیں دیا جا رہا. پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ہائی کورٹ اور ATC کورٹ 2 میں بھی ملزم ایسے ہی گریا تھا.
ملزم مرحوم خان کا میڈیکل کرایا گیا تو بالکل فٹ تھا۔ ملزم مرحوم خان کی والدہ کی جانب سے طاہر رحمان تنولی نے وکالت نامہ پیش کیا۔ عدالت نے سوال کیا کہ آپ کے وکیل ہیں، جس پر ملزم نے جواب دیا کہ نہیں، یہ میرے وکیل نہیں، پہلے بھی مجھ سے دھوکے سے سائن کرایا گیا۔ ملزم شراز کی جانب سے عدالت نے پیش وکیل خرم عباس نے کہا کہ ملزم شراز کا اس کیس سے تعلق نہیں، بغیر لیٹی پولیس اہلکار کے ملزم کے گھر چھاپہ مارا گیا۔ شراز کی بہن کا لیپ ٹاپ بھی پولیس ساتھ لے گئی، انہیں وکالت نامہ دستخط نہیں کرانے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد یہ کیس کس کروٹ بیٹھتا ہے۔